پروگرام نمبر 42۔ السلام علیکم۔ ہم خدائے پاک کے بابرکت نام سے آپ کو سلام کرتے ہیں جو امن اور سلامتی بخشنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سچائی کی اس راہ کو جانے اور اس پر چلے جو خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے، تاکہ انسان کو ابدی امن اور دائمی سلامتی حاصل ہو۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج ہمیں سچائی کی راہ کے نام سے پروگرام پیش کرنے کی سعادت ملی۔ پچھلی دفعہ توریت شریف کی چوتھی کتاب گنتی میں ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کنعان کی سرحد پر کیسے پہنچے۔ یہ وہی ملک تھا جسے دینے کا وعدہ خدا نے ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سے کیا تھا۔ خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ خبیث جنوں کو اس علاقے میں جو آباد تھے نکالے اور بنی اسرائیل کے لیے تمام تر حالات بدل ڈالے۔ پھر بھی بہت سارے اسرائیلی ان جنوں اور بنی عناق سے ڈرتے تھے اور خدا کے وعدے پر ان کا یقین نہ تھا کہ خدا کنعان کا وہ علاقہ ان کو دے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے خدا کے کلام کا اور سچے وعدے کا یقین نہ کیا، اس لیے خدا نے ان کو سزا دی اور ان کو فرمایا کہ ان میں سے کوئی اس ملک میں جس کی بابت میں نے قسم کھائی تھی کہ تم کو وہاں بساؤں گا جانے نہ پائے گا سوا یفنا کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشوع کے، اور تمہارے بال بچے جن کی بابت تم نے یہ کہا کہ وہ تو لوٹ کا مال ٹھہریں گے، ان کو میں وہاں پہنچاؤں گا، اور جس ملک کو تم نے حقیر جانا وہ اس کی حقیقت پہچانیں گے، اور تمہارا یہ حال ہوگا کہ تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی۔ ہمیں جو سبق سیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ خدا بنی اسرائیل کو بڑی برکت دینا چاہتا تھا، لیکن ان کی بے ایمانی اور بے یقینی کے باعث اس نے ان کو برکت نہ دی۔ بنی اسرائیل کے جتنے لوگوں نے خداوند کے وعدے کو سچا نہ مانا، خدا نے ان کو سزا دی اور وہ 40 برس تک بیابان میں بھٹکتے پھرے، اور 20 سال سے زیادہ عمر کے وہ لوگ جنہوں نے خدا کا یقین نہ کیا وہ بیابان میں مارے گئے۔ اب ہم گنتی کی کتاب کا سبق جاری رکھتے ہوئے دیکھیں گے کہ 40 برس کے بعد جو بنی اسرائیل نے اپنی بے اعتقادی کی وجہ سے بیابان میں ضائع کیے، کیا ہوا۔ گنتی کی کتاب کے 20ویں باب میں لکھا ہے، اور پہلے مہینے میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت دشت سین میں آ گئی، اور وہ لوگ قادس میں رہنے لگے، اور مریم نے وہاں وفات پائی اور وہاں دفن ہوئی، اور جماعت کے لوگوں کے لیے وہاں پانی نہ ملا، سو وہ موسیٰ اور ہارون کے برخلاف اکٹھے ہوئے، اور لوگ موسیٰ سے جھگڑنے لگے اور یہ کہنے لگے، ہائے کاش ہم بھی اس وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی خداوند کے حضور مرے۔ تم خداوند کی جماعت کو اس دشت میں کیوں لے آئے ہو کہ ہم بھی اور ہمارے جانور بھی یہاں مریں؟ اور تم نے کیوں ہم کو مصر سے نکال کر اس بری جگہ میں پہنچایا ہے؟ یہ تو بونے کی اور انجیروں اور تاکوں اور اناروں کی جگہ نہیں، بلکہ یہاں تو پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں۔ کیا آپ نے بنی اسرائیل کا کہا سنا؟ خدا نے ان کے لیے جو کچھ کیا اور ان کے باپ کے لیے مصر میں جو کیا اور بیابان میں ان کے لیے جو کچھ کیا، کیا وہ ان سب کاموں کے لیے خدا کے شکر گزار ٹھہرے اور انہوں نے خداوند پر توکل کیا؟ نہیں، وہ خوب اپنے باپ دادا کی طرح برائی اور بے ایمانی پر تلے رہے۔ انہوں نے شکایت پر شکایت کی، یقیناً وہ بیابان میں مارے مارے پھرتے ہوئے تھکے ماندے پڑے تھے، لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے تھا کہ یہ سب کچھ ان کی بے یقینی اور بے ایمانی کا نتیجہ ہے کہ وہ اب تک کنعان کے ملک میں داخل نہیں ہو سکے۔ سچ مان لیا کہ بنی اسرائیل کے پاس پینے کو پانی نہ تھا، لیکن وہاں انہوں نے خدا سے دعا کیوں نہ کی کہ وہ پانی مہیا کرے؟ جس خدا نے 40 برس تک تپتے بیابان میں ان کو سنبھالا کیا، وہ ان کو پانی نہیں دے سکتا تھا؟ یقیناً وہ پانی دے سکتا تھا۔ خدا ان کی تمام ضرورتیں پوری کرنا چاہتا تھا، مگر بنی اسرائیل نے خداوند اپنے خدا پر اب بھی پورا توکل نہ کیا تھا۔ اب کلام میں دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اور موسیٰ اور ہارون جماعت کے پاس جا کر
خیمہ اجتماع کے دروازہ پر اوندھے منہ گرے۔ تب خداوند کا جلال ان پر ظاہر ہوا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاٹھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی ہارون دونوں جماعت کو اکٹھا کرو، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے، اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا، یوں جماعت کو اور ان کے چوپایوں کو پلانا۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے حضور اسی کے حکم کے مطابق وہ لاٹھی اٹھا لی، اور موسیٰ اور ہارون نے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا، اور اس نے ان سے کہا، سنو آئے باغیو، کیا تمہارے لیے اس چٹان سے پانی نکالیں؟ تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر 2 بار لاٹھی ماری، اور کثرت سے پانی بہہ نکلا، اور جماعت نے اور ان کے چوپایوں نے پیا۔ پر موسیٰ اور ہارون سے خداوند نے کہا، چونکہ تم نے میرا یقین نہ کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے، اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پہنچانے پاؤ گے۔ شاید ہمارے خیال کے مطابق خدا نے موسیٰ کو جو سزا دی وہ بہت بڑی تھی، تاہم ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خدا کی خوشنودی اس میں ہے کہ اس کے کلام کو مانا جائے اور اسے قبول کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ خدا کے کلام کے خلاف جو بھی ہو، خدا اسے پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اسے قبول کرتا ہے، بے شک اس کا کرنے والا اس کا نبی حضرت موسیٰ ہی کیوں نہ ہو۔ خدا کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ گو حضرت موسیٰ خدا کا عظیم نبی تھا، لیکن وہ بھی ہماری طرح انسان تھا، پس وہ بھی حضرت آدم کی باقی اولاد کی طرح گنہگار تھا۔ خدا کا نبی حضرت موسیٰ اپنے تمام تر اچھے کاموں کی وجہ سے بھی اپنے آپ کو خدا کی سزا سے نہ بچا سکا۔ دوسرے تمام بنی آدم کی طرح اس میں بھی خامیاں اور کمزوریاں پائی جاتی تھیں، اس لیے وہ راست بازی کی ساری شرطیں پوری نہ کر سکا۔ دوسرے تمام اسرائیلیوں کی طرح حضرت موسیٰ کو بھی خدا کے بنائے ہوئے نجات کے رستے سے یعنی خون کی قربانی کے ذریعے خدا کے پاس آ جانا چاہیے تھا۔ موسیٰ کے گناہ کے ذریعے خدا ہمیں یاد دلانا چاہتا ہے کہ ہم سب گناہ گار ہیں اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ خدا کی نظر میں سبھی خطا کار اور قصوروار ہیں، سب نے گناہ کیا، کوئی بھی پاک اور راست باز نہیں، ایک بھی نہیں جو خدا کی راہ سے بھٹکا نہ ہو۔ اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارا کامل نجات دہندہ ہے، جو گناہ گاروں کو ان کے گناہوں سے رہائی دلانے کے لیے آسمان سے اتر آیا۔ بنی اسرائیل کی کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے 20ویں باب کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کا بڑا بھائی ہارون رحلت کر گیا، کس طرح ہور کے پہاڑ پر، اور بنی اسرائیل کے جماعت نے وہاں 30 دن تک اس کے لیے ماتم کیا۔ اس کے بعد 21ویں باب میں خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ پھر انہوں نے کوہ ہور سے روانہ ہو کر بحر کلزم کا راستہ لیا تاکہ ملک ادوم کے باہر گھوم کر جائیں، لیکن ان لوگوں کی جان اس راستے سے عاجز آ گئی، اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے، تم کیوں ہم کو مصر سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آئے؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا، کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی، سو تو خداوند سے دعا کر کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، ایک جلانے والا سانپ بنا اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ چنانچہ موسیٰ نے پیتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکایا، اور ایسا ہوا جس جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پیتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا۔ آئیں حیرانی میں ڈالنے والی اس کہانی پر غور کریں۔ خدا نے بنی اسرائیل کے درمیان جلانے والے سانپ کیوں بھیجے؟ ان کے گناہوں کے سبب
خدا نے یہ جلانے والے سانپ بھیجے۔ ہم نے سنا کہ انہوں نے کس طرح موسیٰ کی اور خدا کی شکایت کی، اور خدا نے ان کے لیے جو خوراک آسمان سے نازل فرمائی تھی اسے حقیر جانا۔ اسی سبب سے خدا نے جلانے والے سانپ بھیجے تاکہ بہت سارے مر جائیں۔ کیا بنی اسرائیل اس آفت سے بچنے کا کوئی چارہ کر سکتے تھے؟ اگر کر سکتے تھے تو کیا اور کیسے؟ کیا وہ موت لانے والے سانپوں سے شفا یابی کا کوئی ذریعہ پیدا کر سکتے تھے؟ نہیں، ایسا کرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ تو پھر وہ کیا کر سکتے تھے؟ وہ خدا کے حضور چلا چلا کر دعا کر سکتے تھے، اور انہوں نے یہی کیا۔ ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل اپنے کیے پر پچھتائے اور موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے، ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے خدا کی اور تیری بات نہیں مانی، اس لیے ہم نافرمانی کے قصوروار ہیں۔ اب تو خدا سے ہمارے لیے دعا کر کہ وہ ہم پر ترس کھائے اور ان سانپوں سے ہماری جان چھڑائے۔ کیا خدا نے سانپوں کو دور کیا؟ اس نے اس سے بھی بہتر کام کر دکھایا۔ خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ پیتل کا سانپ بنا کر اسے ایک بلی پر اوپر لٹکا دے، تاکہ جس جس سانپ کے ڈسے ہوئے کی نظر اس پر پڑے وہ جیتا بچ جائے۔ یہ علاج خدا کا بنایا ہوا اور بتایا ہوا علاج تھا۔ اگر کسی شخص کو کوئی سانپ کاٹ لیتا تو وہ صرف اتنا ہی کرتا کہ اس بلی کے سانپ کو دیکھتا جو پیتل کا بنا ہوا اور بلی پر لٹکایا گیا تھا، تو اسے شفا مل جاتی۔ خدا نے ان کی شفا اور نجات کا یہی طریقہ تجویز کیا، یعنی دیکھو اور زندگی پاؤ۔ خدا کا وعدہ تھا کہ جو کوئی اس پیتل کے سانپ کو جسے موسیٰ نے بلی پر لٹکایا تھا دیکھے گا وہ شفا پائے گا۔ تو جن لوگوں نے اس بلی کے سانپ کو دیکھنے سے انکار کیا ان کا کیا بنا؟ وہ دردناک موت مرے۔ لیکن جس کسی نے خدا کے کلام کا یقین کیا اور پیتل کے سانپ کو دیکھا وہ دردناک موت سے بچ گیا، کیونکہ ان کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا تھا اور فرمایا تھا کہ جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ یہ بات سچ ہے کہ یہ کہانی ایک دلکش اور دل فریب کہانی ہے، لیکن دراصل یہ کہانی اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ خدا ہمیں یہ سبق سکھانا چاہتا ہے کہ ہم سب بنی اسرائیل جیسے ہیں، ہم بھی خطا کار اور قصوروار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر خدا کے خلاف اور انسان کے خلاف شکوہ اور شکایت کرنے لگتے ہیں، اور اپنی سوچوں، خیالوں اور باتوں اور کاموں سے خدا کو ناراض کر لیتے ہیں، یعنی گناہ کرتے ہیں۔ شیطان ان جلانے والے سانپوں کی مانند ہے جنہوں نے بنی اسرائیل کو ڈسا، اور گناہ اس زہر جیسا ہے جو سانپوں کے ڈسنے سے پھیلا، اور بنی اسرائیل موت کے منہ میں پڑتے گئے۔ شیطان نے تمام بنی آدم کو ڈسا ہے، اور گناہ کا زہر اس وقت تک ہماری ابدی ہلاکت بنا رہے گا جب تک خدا اس کا علاج کر کے شفا نہ بخشے گا۔ گناہ کی سزا جہنم کی ابدی آگ کی سزا ہے، اور ہم میں اپنی کوئی طاقت نہیں کہ ہم اس سزا سے بچ جائیں، بلکہ بالکل بے بس اور بے چارہ ہیں۔ تو ابھی ہم دعا کرتے ہیں کہ جس طرح اس نے بنی اسرائیل کو جلانے والے سانپوں کے زہر سے بچایا، اسی طرح اس نے تمام بنی آدم کو گناہ کے زہر سے بچانے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ آپ سب جو آج سن رہے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ گناہ کی وجہ سے آئی ہوئی لعنت کو دور کرنے کے لیے خدا نے کیا بندوبست کیا ہوا ہے؟ دنیا کے نجات دہندہ نے حضرت موسیٰ کے بلی پر پیتل کا سانپ لٹکانے کے تقریباً 1500 سال بعد آ کر جو کچھ فرمایا اسے سنیے۔ اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ انجیل مقدس کی اس آیت سے ہم سیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے پیتل کا جو سانپ بیابان میں اونچے پر چڑھایا تھا وہ اس نجات دہندہ کا عکس تھا جس نے دنیا میں آ کر صلیب پر اپنی جان قربان کرنی تھی، تاکہ وہ شیطان کا سر کچل کر اس پر غالب آئے، جس نے موت کا اختیار اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ یہ کیسا خوبصورت پیغام ہے
اگلے سبق میں ہم معلوم کریں گے کہ نجات دہندہ کی صلیبی موت اور قبر سے جی اٹھنے کے وسیلے خدا نے بنی آدم کے لیے نجات، ابدی امن اور دائمی سلامتی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اب خدا چاہتا ہے کہ آپ یہ بات تسلیم کر لیں کہ آپ خود کو گناہ کے چنگل سے آزاد نہیں کر سکتے، اور دل سے مان لیں کہ خدا نے نجات دہندہ کی بابت تصدیق کر دی ہے کہ اس نے صلیب پر اپنی جان قربان کر کے آپ کے گناہوں کی ساری قیمت چکا دی۔ خدا کا فرمان ہے کہ نجات دہندہ کو تکتے رہو تو تم زندگی پاؤ گے، خدا پر ایمان رکھو اور وہ تم کو شفا دے گا۔ اپنے آپ کو گناہ کے زہر سے بچاؤ تو تمہیں جنت الفردوس میں خدا کی حضوری اور رہنے کے لیے ابدی سکونت گاہ ملے گی۔ بوڑھا ہو یا جوان، عورت ہو یا مرد، امیر ہو یا غریب، خدا ہر شخص سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو اور زندگی پاؤ۔ قدرت والے نجات دہندہ کو تکتے رہو جسے خدا نے دنیا میں بھیجا کہ تم بچ جاؤ، مگر خدا یہ بھی فرما رہا ہے کہ اگر تم نہ دیکھو گے اور نجات دہندہ پر ایمان نہ لاؤ گے جسے خدا نے گناہ کی شفا بنا کر بھیجا ہے، تو پھر تم اپنے گناہوں میں مرو گے۔ خدا کی پاک شریعت اعلانیہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو کوئی نجات کو قبول نہیں کرے گا جو خدا نے مہیا کی ہے وہ ہلاک ہوگا۔ بنی آدم کو گناہ کے زہر سے بچانے کے لیے خدا کے پاس اس علاج کے سوا اور کوئی دوسرا علاج نہیں۔ کیا آپ نے نجات دہندہ پر اپنی نظر لگائے رکھی جس کی بابت تمام نبیوں نے پیش گوئیاں کی کہ وہی تمہیں پاک و صاف کرے گا، اور اگر تم اس واحد نجات دہندہ پر ایمان رکھو گے تو وہ تمہیں ابدی زندگی بخشے گا۔ خدا کے کلام کی آواز دوبارہ سنیے، اور جس طرح موسیٰ نے سام کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ عزیز سامعین، وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام سننے کے لیے آپ کا شکریہ۔ خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں ہم حضرت موسیٰ کی آخری باتوں پر غور کریں گے، اور اسی طرح تورات شریف کا مطالعہ مکمل ہو جائے گا۔ خدا آپ کو برکت دے۔